کرے گا تو اس پر گناہ ملے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو ظلم کرنے پر گناہ نہ ملتا، لیکن گناہ ملتا ہے اس لیے کہ شریعت نے اس کی برائی ہونے کو کنفرم کر دیا ہے. یہ ماتریدیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہی اثری پوزیشن بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا ہونا یہ عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، اس کا دونوں سے تعلق ہے. حضرت جو میں سمجھ پایا ہوں، اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے خدا کی ذات سے. نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ ہو سکتی ہے سے کیا مطلب لے رہے ہیں. یعنی خدا نے اس کا مطلب جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا سمجھنا چاہ رہا ہوں. جیسے دو ورلڈ ہیں، ورلڈ اے ورلڈ بی. یہ بھی میں نے شارٹس میں دیکھی تھی، اس سے مجھے ڈاؤٹ آیا تھا. نہیں، ڈاؤٹ تو پہلے سے تھا، مطلب اس سے کنفرم ہوا تھا. جیسے ورلڈ اے ہے، ورلڈ اے میں مثال کے طور پہ ایک بچے کو، معصوم ہے، اس کو پہاڑی سے پھینکا گیا. اس ورلڈ اے میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ ان دیٹ ورلڈ. یہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے بالکل. ٹھیک ہے سر. اور دوسرا ورلڈ بی ہے، اس میں خدا کی ذات ایگزسٹ نہیں کرتی، ہائپوتھیٹیکل اگین، اور اس میں بھی بچوں کو پھینکا جاتا ہے. تو کیا دونوں سچویشن میں اگر یہ چیز غلط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ بی میں جو ہے وہ اچھائی وداؤٹ ذات آف گاڈ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ چیز بری ہونا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات ہونا ضروری نہیں ہے کسی چیز کو اچھا یا برا ہونے میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو اس طرح کی جو ہائپوتھیٹیکل ایکسپیریمنٹل تھاٹس جو آتے ہیں نا، ورلڈ اے میں خدا کی ذات ہے، ورلڈ بی میں خدا کی ذات نہیں ہے، مقدمہ یہ ہے ہی نہیں، تو ہم اس کا جواب دیں کیوں؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ دنیا میں چاہے آپ جہاں چلے جائیں، کائنات کا کہ آپ جتنے بھی حصے تقسیم کر دیں، عالم وجود میں خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے، وہ اے ہو کہ بی ہو کہ زی ہو، خدا کی ذات موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اگر ہائپوتھیٹیکل یہ کریں گے کہ اے میں نہیں ہے بی میں، تو ہم اس کا جواب دینے کے پابند نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے مقدمہ نہیں ہے. آپ ہم سے سوال کریں گے تو ہمارا مکمل پیکج سبسکرائب کرنا پڑے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، خدا کی ذات ہر جگہ موجود ہے. اچھا، اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مورالیٹی آبجیکٹیو ہوتی ہے سبجیکٹیو ہوتی ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. تو آبجیکٹیو مورالیٹی بھی ہوتی ہے، سبجیکٹیو بھی ہوتی ہے. اور آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی پیدا کردہ ہے جو تمام انسانوں کے اندر اس نے پیدا کی ہے. اس میں اب آپ چاہے وہ ورلڈ اے میں چلے جائیں کہ ورلڈ بی میں چلے جائیں، ایک معصوم بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکنا برا ہی ہوگا، چونکہ یہ آبجیکٹیو مورالٹی کے خلاف ہے. لیکن یہ آبجیکٹیو مورالٹی آئی ہے خدا کی طرف سے، یعنی خدا نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے حضرت، اس پہ کوئی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کچھ آرٹیکل یا کچھ آپ کا کوئی لیکچر ہو یا کوئی بک ہو جس میں میں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھنے کے لیے؟ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت میں جاب کرتا ہوں آئی ٹی کمپنی میں. آئی ٹی کمپنی میں ہے تو آپ حمزہ زورٹس کی کتاب پڑھ لیجئے، دی ڈیوائن ریالٹی. اس میں انہوں نے حضرت آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں، میں وہی پڑھ رہا تھا. میں ابھی اسی چیپٹر کو میں دو تین بار مرتبہ پڑھ چکا ہوں. اس میں ایکچولی حمزہ بھائی نے جو اثری پوزیشن ہے نا اس کو لیا ہے. جی ہاں، لیکن وہ مجھے بہت قابل اعتماد نہیں لگی تھی، اس لیے میں نے سوال کرنے کی سوچا تھا. میں خود اثری پوزیشن کو مانتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اثری پوزیشن جو ہے وہ ماتریدی پوزیشن دونوں تقریباً ایک ہے. 1.1% کا کچھ فرق ہوگا، وہ تو ہوتا ہے ہر جگہ. جی اس میں دوسرے چلے ایک اور ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو. وہ ریفرنس ہے، اصل میں یہ بہت دقیق فلسفی مباحث ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اس کا پراپر بیک گراؤنڈ نہ ہو. ایک کتاب ہے کامل، اردو میں ہے، اور ہاں تو اس کو آپ انشاءاللہ نیٹ پر مل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ کامل برہان الہی آپ کو نہ ملے تو رحمت اللہ الواسعہ یہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی، نیٹ پر موجود ہے. اس کی پہلے جلد میں جائیے، 5 جلدوں میں ہے، پہلی جلد میں جائیے اور اس کے تقریباً صفحہ نمبر 100 اور 110 کے درمیان آپ کو یہ بحث مل جائے گی انشاءاللہ. حضرت دوسری پہلی کا نام لکھ رہا تھا میں، کامل برہان الہی. دوسری کون سی بتائی آپ نے؟ رحمت اللہ الواسعہ. رحمت اللہ الواسعہ، رحمت اللہ الواسعہ. حضرت اس کے رائٹر کون ہے بتا سکتے ہیں؟ دونوں کے رائٹر میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں، مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ. مفتی سعید صاحب، ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. اوکے. اچھا حضرت، میں یہ جو زما کے ساتھ قرات تھا بل عجبت والی، اس پر غور بھی کر رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا ہے ہلکا سا ہی. مزید میں اس کو ضرور دیکھوں گا.
ایک اچھی انفارمیشن تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو حمزہ یا خلف کی طرف سے روایت آئی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں کل جو کہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا جاتا ہے وہ محذوف مانا گیا ہے. تو بہرحال اس کی نسبت پھر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے, یعنی قل بل عجبت, کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو تعجب میں ہوں کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. یہ بھی ایک تعبیر ہے اور وہ بھی ہے جو میں نے ذکر کی تھی. بے شک بے شک جی, تو یہ بھی ایک اہم دونوں چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی انفارمیشن ہے. سوال سے بعض مرتبہ بہت سی نئی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں, تو وہ اچھا سوال تھا. بالکل بڑا زبردست سوال تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کال اس کا نظیر بھی انہوں نے پیش کیا, یہ نہیں کہ ہوائی فائر صرف کر دیا کہ کل, اس میں سورہ مریم کی آیت 38 پیش کر کے انہوں نے کہا کہ وہاں ہے اسمع بہم و ابصر, ٹھیک ہے, اسمع بہم و ابصر, تو وہاں کہا گیا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. تو وہاں یہ مراد ہے کہ کل, کہ آپ کہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں ان کو اور میں دیکھتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے فما اصبرہم علی النار سورہ بقرہ کی بھی ہے. تو یہ 2-3 مثالیں انہوں نے دے کر کہا ہے کہ یہاں کل کا جملہ محذوف مانا گیا, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کل اتنی بار قرآن کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جملے جو متکلم کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں چاہے ماضی یا مضارع میں ہوں, صاف طور پر ان کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. جی ٹھیک, جزاکم اللہ خیرن, بہت اہم آپ نے علمی اضافہ کیا. اب میرے ساتھ ہیں سعید الباکستانی. اچھا حضرت, آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو ابھی تھوڑا دیر پہلے کہ وہ اسکرین شاٹ میں بات چل رہی تھی اس پہ دراصل ایک جو الفاظ تھا آگے اگنی میک تھا, وہ نام جو دیا تھا بریکٹ میں, وہ رگ وید کا منتر ہے, فرسٹ منتر ہے وہ, اس میں آیا ہے. تو اس میں انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو اگنی میک نام سے جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ ورڈ, اس کے ترجمے کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ الے سے یہ بنتا ہے, پھر اس سے جا کے یہ والا بنتا ہے. اس پہ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے پوری اچھے طریقے سے وہ کر کے دے دوں گا. ہاں, میرے خیال سے اس پر جو ہے نا آپ تھوڑا سا ایک پریزنٹیشن تیار کر لیں, اگلے ہفتے اسی پر شروع میں بات کر لیں گے. تو یہ ایک اچھا ٹاپک ہے اور تھوڑا سا اس پر جو ہے تحقیق مزید ہونی چاہیے. اچھا بھائی, جوائن ہونا ہے, 1 گھنٹہ بچا ہے, اور ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک پنڈ ہے, تو وہاں پر تشریف لائیں اور وہاں پر آپ کو اسٹریم کی جوائننگ لنک مل جائے گا. اگر آپ واٹس ایپ چینل پر جوائن نہ کر پا رہے ہوں تو واٹس ایپ کو اپڈیٹ کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں. ایک صاحب نے بھی کامنٹ کیا کہ بھائی میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں. قیصر بھائی کی زبان میں کہوں گا میری مرضی. تو میرا گلا میری مرضی, میری زبان میری مرضی, میری زبان میری مرضی. تو بھائی سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں ہمیں ان سب کا استعمال کرنا چاہیے, چونکہ واٹس ایپ ساری دنیا استعمال کرتی ہے. واٹس ایپ میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ نہیں میں تو فیس بک استعمال کرتا ہوں, ٹویٹر کرتا ہوں, لیکن واٹس ایپ نہیں کرتا ہوں. الا ماشاء اللہ کوئی مل جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی ہو. لیکن چونکہ جتنے بھی سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں, صارفین ہیں, ان میں 99% سے زیادہ بھی لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر موجود ہیں. تو واٹس ایپ سے فائدہ یہ ہے کہ جب ہماری کوئی اسٹریم ہے, کوئی ہماری ویڈیو ہے, تو وہ فوری طور پر آپ کے پاس پہنچے گی. آپ کو یوٹیوب پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک آدمی واٹس ایپ میسیجز چیک کرتا ہی ہے, اور پھر وہاں سے انشاءاللہ آپ دوسرے اپنے گروپس میں اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے. وہ کون نہیں چاہتا, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک بات حق کہہ رہے ہیں تو ہماری حق بات جو ہے وہ ملینز آف لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو اس میں ہماری طرف سے ہمارا جو محنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہفتے میں کم سے کم میں اکثر و بیشتر 3 گھنٹے آ کے بیٹھتا ہوں, قیصر بھائی آ کے بیٹھتے ہیں, عامر بھائی 6 گھنٹے ہر ہفتے دیتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی دیتے ہیں, اور بھی اسی طریقے سے عاصم افتخار صاحب ہیں, مفتی عبداللہ منہاج ہے, سب لوگ, یعنی روزانہ کسی نہ کسی کی اسٹریم چل رہی ہے. اور ماشاءاللہ 2 سال سے یہ سلسلہ پابندی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ مخالف کی طرف سے ان کے خیمے احزاب والوں کی طرح اکھڑ گئے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو ہوا. تو اس میں دوسری معذرت چاہتا ہوں, دوسری چیز یہ حضرت, ہم نے لوگوں کو یہاں پورے اعتماد کے ساتھ کٹورا لے کر پیٹریون, یو پی آئی, پے پال کرتے دیکھا ہے. تو بھائی ہم تو فی سبیل اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں اپنے دوسرے معاملات آپ شیئر کرتے ہیں, بزنس کے, جاب کے, فیملی کے, تو اسی واٹس ایپ کے اوپر آپ ذرا اس کو بھی جوائن کریں. بھائی اتنی سی بات. تو صرف مقصد اس کا یہی ہے کہ جو بات ہے وہ دور تک پہنچے, اور حق بات دور تک جائے گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. یہ تو یہی حدیث میں ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے لیے بھلائی کا سبب بنتے ہیں تو جب تک کہ وہ بھلائی
کے اوپر عمل کر رہا ہے ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے. تو یہ بات ہے. اچھا جی, سعید الپاکستانی صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا اللہ کل شیء قدیر سے لے کے اس آیت کے متعلق. جانی پہچانی سی لگ رہی ہے, پہلے بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں مفتی صاحب, میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے آپ کی اسٹریم پہ آنے کا, لیکن آج الحمدللہ موقع مل گیا مجھے. چلے ٹھیک ہے جی, فرمائیے. اچھا مفتی صاحب, ایک سائڈ پہ تو ہم کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر, دوسری سائڈ پہ کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ دیکھیں ہسٹری میں کافی سارے ظلم لوگوں نے کیے ہیں, شر انگیز لوگ اٹھے ہیں, خوارج ہو گئے, اس کے بعد آئسس ہو گئی, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شر میں انوالو ہوتے ہیں. تو کیا یہ شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے؟ کیونکہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی منسوب ہے. ٹھیک ہے, آپ کا تھوڑا سا مجھے تعلیمی بیک گراؤنڈ بتائیں گے؟ جی تعلیمی بیک گراؤنڈ میرا ماسٹرز ہے, اور ابھی میں علوم العربیہ سیکھ رہا ہوں. کون سے درجے میں؟ میں سٹارٹ میں شروع میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں علوم عربیہ, آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں میں خود سے سیکھ رہا ہوں, کچھ بکس وغیرہ ہیں اردو میں لی ہوئی ہیں میں نے, تو میں خود سے سیلف لرننگ. وفاق المدارس کا جو نظام ہے اس کے تحت پڑھیں گے آگے چل کر؟ جی جی بالکل جی. اس میں آپ کو آخری جو سال ہے اس سے پہلے والے سال میں ایک کتاب آئے گی شرح عقائد, شرح العقائد النصفیہ, وہ آپ پڑھیں گے, اس کے پڑھے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے. اس میں یہ بحث موجود ہے, تخلیق کی بحث, اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, اور میں وہیں اسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی ایول کا کریٹ کرنا یہ ایول نہیں ہے, بلکہ اس ایول کو ایکوائر کرنا یا اس کو کمٹ کرنا, کسب جس کو کہا جاتا ہے, پرفارم کرنا, یہ ایول ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا خالق بھی ہے. اچھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز کریٹ نہیں کی کہ جو مکمل 100% ایول ہی ہو, اس سے ایول کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہو ہی نہ, یہاں تک کہ ابلیس بھی ایسا نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ابلیس کی بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اب دیکھیے, ابلیس کی بات نہ مان کر آپ نے ابلیس جیسے شیطان سے بھی خیر نکال لی. ٹھیک ہے, تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک جو مین اسٹریم موقف ہے اس کو بھی مان لیں, وہ یہ کہ خالق خیر بھی اللہ ہے, خالق شر بھی اللہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی کوئی, لیکن ہم اللہ کو خالق خیر ہی کہیں گے, خالق شر نہیں کہیں گے, اگرچہ وہ شر کا خالق بھی ہے. بالکل ایسا ہی جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق الخنزیر نہیں کہیں گے, خالق الانسان کہیں گے. چونکہ لیکن کوئی آدمی یعنی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں خدا نے انسان کو تو بنایا ہے, خنزیر کو نہیں بنایا, خنزیر خود ہی بن گیا تھا. تو لیکن خدا کو جب آپ مخاطب کریں گے تو اس کے شائن شان الفاظ سے مخاطب کریں گے. پیدا کرنے والا ہر چیز کا خدائی ہے, پیدا کرنے میں پیدا کرنا کسی برائی کا برائی نہیں ہے, وہ امتحان کے مقصد سے ہے. جی اچھا حضرت, اس میں بھائی کو نا ایک آیت پڑھانا چاہ رہا تھا جو میری نظر سے گزری تھی کہ اکثر حضرت یہ تقدیر کے حوالے سے یا قدرت کے حوالے سے یا کفر یا ایول یہ چیزوں کے حوالے سے آتا ہے, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کفار کو بھی اللہ نے بنایا ہے, تو ہم اس میں مشیت اور رضا کا جو ایک فرق ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی ایک آیت میری نظر سے گزری بڑی شاندار, یہ سورہ زمر کی اسکرین کے اوپر آیت نمبر 7. جی یہ بڑی پیاری آیت ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ کی رضا نہیں ہے کہ انسان یا اس کے بندے, اس نے پھر بھی کہا ہے عبادہ ہی کہ اس کے بندے کفر کریں. وان تشکروا یرضاہ لکم, اس کی رضا اس میں ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. باقی اس کی مشیت کا جس طرح دینے کا امتحان کا حصہ ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے بھائی, صحیح صاحب. جی تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں اور ایک امتحان رکھ دیا ہے. ہمارے اندر نہیں, اوور آل اس کائنات کے اندر شر اور خیر دونوں کی تخلیق ہوئی ہے, اور وہ امتحان کے مقصد سے ہے.
جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا تو شر کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں امتحان نہیں تو شر موجود نہیں ہے. اچھا جہنم کے اندر صرف شر خیر موجود نہیں ہے، وہاں خیر کا کیا کام؟ جہنم میں خیر کس کام کے لیے ہوگی؟ تو اس لیے ایک عالم شر ہے جو کہ جہنم، اور ایک ایبسولوٹ عالم خیر ہے وہ ہے جنت. اور اس دنیا کے اندر دونوں چیزیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، چونکہ یہاں مقصد امتحان ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرا. وإیاکم. اچھا جناب، اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ محمد رفیق صاحب. اچھا بیک اسٹیج خالی کرتے جائیں، اور جلدی جلدی ہم کالرز کو لے رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لنک جو ہے ہمارے واٹس ایپ چینل کے اوپر موجود ہے. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میں تلنگانہ سے تعلق رکھتا ہوں. کہاں سے؟ تلنگانہ. تلنگانہ. جی. کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا، آج اللہ کا شکر ہے کہ واٹس ایپ کے توسط سے موقع ملا حضرت آپ سے. ہاں یہ واٹس ایپ نے بڑا کمال کر دیا بھائی. جی بہت لوگوں کو جو موقع نہیں مل رہا تھا واٹس ایپ میں آنے کی وجہ سے جلدی مل گیا. تو حضرت ایک یہ بس کچھ دن ہی کی کچھ وہ ہے باہر ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ جی. اسلام میں ذات پات کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ کی جانب سے اس پہ ویڈیو بھی بن چکا ہے. تو ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ بجائے سوال جواب کی شکل میں ایک 15-20 منٹ کی آپ کی ایک کلپ اگر اس پہ آ گیا تو بہت اچھا رہتا ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ میری اس پر موجود ہے کلپ، 15-20 منٹ سے زیادہ کی ہی ہے شاید. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے چینل پر ہے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے چینل پر پچھلے سال کی بات ہے، شاید اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہوا تھا، 1 سال یا 2 سال کے اندر کی بات ہے. اور اس موقع پر میرا اس موضوع کے اوپر پورا بیان موجود ہے ان کے چینل پر. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اٹھا کر اپنے چینل کے اوپر ڈالوں اس حصے کو انشاءاللہ. ایک آخری درخواست. جی. آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. بارک اللہ فیک. آپ سے جی بہت زیادہ ملاقات کا شوق رہتا ہے، تو اس کی کوئی سبیل بن گئے تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جناب، اگلے کالر ہیں عرفات پٹیل. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز برابر آ رہا ہے مفتی صاحب؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا بیک اسٹیج خالی کرتے ہیں محمد رفیق صاحب یا جن لوگوں سے بات ہو چکی ہے. جی بھائی عرفات صاحب فرمائیے. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ جو مطلب ایک مسلم کے چینل پہ جا رہے ہمارے مسلم بھائی بہن، اور کچھ مطلب 1-2 مہینے میں مطلب ان کی اسٹریم دیکھ کے ایمان چھوڑ رہے ہیں. ایسے میں نے بہت سارے ویڈیو دیکھا، جاتا کہ ہماری بہن اس میں انوالو ہے. کچھ نہیں، ہوکس ہے عرفات صاحب، ایک ہوکس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی 100% جو ہیں وہ سارے پلانٹڈ ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد پلانٹڈ کی، اور اس کو کئی مرتبہ ایکسپوز کیا جا چکا ہے کہ جو پہلے ہی سے بھائی ہمارے چینل کے اوپر آ کر اچھے خاصے ہندو سناتنی آ کے کہتے ہیں ہم تو جی ایگنوسٹک ہیں. تو جو اپنے مذہب کا نہیں ہماری اسکرین پر آ کر ہمارے منہ پہ جھوٹ بولتا ہو، ہماری اسٹریم پر آ کر، اور یہ کہتا ہو کہ میں ایکس ہندو ہوں یا ایگنوسٹک ہوں، کتنی مرتبہ پکڑ چکے. ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ایکس مسلم ہے. جیسے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر نماز جنازہ میں جو ہے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ایک دم پول کھل جاتی ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ وہ 1-2 مہینے کی اسٹریم دیکھ کر وہاں پر اسلام چھوڑ رہے ہیں کہ تو سارے کے سارے وہی ہوں. یہ اصل میں ایک بزنس اسٹریٹجی ہے. میں نے ایک فیک ایکس مسلم سے حضرت پوچھا، میں نے کہا نماز کیسے ختم ہوتی ہے؟ کہتی ہے اللہ اکبر سے. میں نے کہا ویری گڈ. جی ہاں. تو یہ اس لیے آپ اس پریشانی میں مبتلا نہ ہو. بھائی دیکھیں ایک بات سنیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم بھی پھر اسی طریقے سے فیک مسلمان لاتے ہوں گے جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ فائدہ کس کا ہے. اگر ایک مرتد اپنے چینل کے اوپر یہ دکھائے گا کہ دیکھو میری ایکٹیویزم سے مسلمان اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اس کو پیسہ مل رہا ہو دبا کر،
تو وہ ہر ہفتے یہی اسٹریم کرے گا کہ اب فلاں آ گیا، اب فلاں مسلمان آ گیا، فلاں مسلمان آ گیا، میری اسٹریم میں آ کر وہ اسلام چھوڑ رہا ہے اور ہندو دبا کے لائن لگا کے پیسہ دے رہا ہے. جو پیسہ اس کو مورتی پہ چڑھانا چاہیے وہ مرتد پہ چڑھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مورتی اور مرتد دونوں میں میم ہو تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہو، مورتی کی جگہ مرتد پہ جو ہے وہ پانی چڑھا رہا ہو، دودھ چڑھا رہا ہو. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہم پیسہ لے نہیں رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اب جب یہ ہماری تجارت اور بزنس ہے ہی نہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں للہ فی اللہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، تو اب ہمیں کوئی دنیاوی کوئی ضرورت اور غرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو لے کر آئیں اور ان کو پلانٹ کریں اور کہیں کہ بھائی تم ہمارے سامنے آ کر، یا پہلے سے مسلمانوں کے بھی ہمارے سامنے آ کر تم کلمہ پڑھنا. تو ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے اور ان کے جو موٹیوز ہیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی اچھا دوسرا حضرت، میں نے ان کو عرفات بھائی کو ماشاءاللہ بڑا کنسرن ہے، تو یہ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فیک ہے ریئل ہے. تو عرفات بھائی آپ بھی نہ جایا کریں، پھر پرہیز کریں. آپ جیسے لوگ جائیں گے وہاں پر ان کو سپر چیٹیں دلوائیں گے، ویورشپ دلوائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے، تو اس کے بعد لوگوں کو لگے گا اچھا عرفات پٹیل صاحب، لگتا ہے یہ زید پٹیل صاحب کے بھائی تھے ورسز جناب یہ، انہوں نے لگا کے اپنی طرف سے جوڑ کے کہنا زید پٹیل کے بھائی کو شکست دے دی. تو نہ کریں میرا بھائی، آپ بھی، آپ کو میں نے 2-4 بار دیکھا ہے، آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، آپ لنک کلک کرتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، ایسے نہ کریں. تھینک یو. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے عرفات صاحب کہ آپ کے جانے سے جو الگوریدم ہے، اب آپ کے جو بھی متعلقین ہوں گے یا آپ کی اسٹریم، آپ کی جو لائن ہوگی ٹائم لائن، اس پر پھر انہی کی ویڈیو نظر آئیں گی. تو بھائی شیطان تو تیار بیٹھا ہے نا کہ آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالے. ڈاکہ تو وہیں ڈالے گا نا چور، کہ جہاں کوئی سامان ہوگا. جو گھر خالی ہے وہاں ڈاکہ ڈال کے کیا کرے گا؟ تو آدمی اپنے سامان کی حفاظت کرے، آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر کو لاک کرے. اپنے دل کو آپ لاک کیجئے اور اپنی نگاہوں کو بند کیجئے اور ایک ایسی سٹریمز کے اوپر لعنت بھیج کر آگے نکل جائے. اس پر آپ کو جانا ہی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے. اچھا حضرت ایک بات اور، جو ایکس مسلموں کے تعلق سے کافی پہلے ان کے ہی کسی اچھے خاصا جو ان کے ٹیم میں اچھا ممبر تھا، اچھی پوسٹ پہ تھا، مطلب ان کی تو پوسٹیں چلتی ہے نا بڑی چھوٹی، پھر اس حساب سے تو انہوں نے اس چیز کو پبلک کے سامنے خلاصہ کیا تھا کہ جو چند مسلم آتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ ان سے رابطہ ہے ان کے ماڈریٹرز کا اور ان کو میل کر کے بلایا جاتا ہے. اگر کوئی مسلم نہیں ان کے پاس کالر آ رہا تو پھر ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ. تو آپ نے ایک پیٹرن دیکھا ہوگا ان کی اسٹریموں کا، ان کی اسٹریموں کے کچھ کالر ہیں جو وہ پکے ہیں، جی ہاں مسلم کالر. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے آتے ہیں. باقی آسما کبھی انرادہ کبھی آسما بن کے آ جاتی ہے، وہ تو سب نے ہی دیکھا ہے. بھائی دیکھیں شیطان اور شیطان کے چیلوں کا کام سوائے دھوکہ دڑی کے اور کچھ نہیں ہے. جب یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹ اختیار کر چکے، تو اب ان کی سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں رہا نا، اور اس جھوٹ بولنے پر پیسہ بھی مل رہا ہے. تو ایک موٹیو، زبردست موٹیو موجود ہے. تو یہ بات ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو کی فکر نہ کریں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے 2 سال میں، ہم کوئی بڑے بول نہیں بول رہے، یہ خالص ذالک یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے وہ اپنے کام کے لیے منتخب کر لے. ہماری ہمیشہ دن رات دعا یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال کر لے. تو ہمارا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے. لا کمال الا للہ. یہ جو بھی پرفیکشن ہے، جو بھی کمال ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کی ہوائیں اکھڑ چکی ہیں. کل ہی ہوا یہ کہ میں ایک جگہ موجود تھا، ایک مسجد میں، اور شاید وہ صاحب مجھے سن بھی رہے ہوں گے. تو ایک ان کے دوست مسجد میں موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھا، وہ میرے سامنے آ گئے، میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کی ویڈیو میرے ایک دوست نے حیدرآباد سے فارورڈ کی ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح بات ہوئی. پھر وہ کہنے لگے کہ میرے جو دوست ہیں، میں نے ان کو بھی بتایا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ موجود ہوں، تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی. وہ یہ کہنے لگے کہ جی 2 سال پہلے جب میں ان مرتدوں کے چینلوں کو دیکھتا تھا تو میں خون کے آنسو روتا تھا کہ ان کو جواب دینے والا کوئی کیوں نہیں ہے، آخر علماء کہاں لے گئے ہیں. پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کھڑا کیا، اور اب ہم کم سے کم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ادھر سے کوئی اعتراض آتا ہے تو ادھر سے اس اعتراض کے 100 جواب آتے ہیں. ایک اس کا مقابلے میں ایک نیریٹو مکمل، چھوٹا موٹا نہیں، مکمل، بہت اتنا مٹیریل الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ڈال دیا گیا ہے کہ اگر اس مٹیریل کو ہم کتابی شکل میں لکھوائیں تو بہت آسانی کے ساتھ 50 والیوم سے زیادہ لٹریچر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی.
इतना मटेरियल आ चुका है इंशाल्लाह। और इसमें मुफ्ती साहब एक और चीज मैं चाहता हूँ लोग समझे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि मतलब ये क्यों होता है कि कोई मुर्तद बन गया है कुछ, हालांकि ये एक अच्छी बात है कि आपको अपने एक मतलब फेलो मुस्लिम की टेंशन रहती है ईमान की, लेकिन कभी कभी ज्यादा ये हो जाता है कि इंसान को डिमोरलाइज हो जाता है। लेकिन फिर इंसान स्टैटिस्टिकली भी देखा करे कि हम 190 करोड़ हैं, माशाल्लाह 190 करोड़ में से ये 10-15 इधर उधर हो जाए, उससे ज्यादा फिर तो हमारे पास ही आ रहे होते हैं रिवर्ट्स की इसमें। तो इंशाल्लाह ये कोई मसला ही नहीं है ये मुर्तदीन का या ये सब फलाना टिमकाना क्यों। और मैं खासकर हिंदी उर्दू ऑडियंस को ये बोलूं, लोगों को लगता है कि ये कोई नया फिनोमेना है, अक्सर लोगों को, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूबर से मतलब उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं होते। तो ये 10-15 साल पहले से यूट्यूब पे चल रहा था, एक्स मुस्लिम आए थे, फिर वहां पे उनका वो सारा खेल चलता था, उनको लोगों ने जो है उनको चट्टा बट्टा खोल दिया जो हमारे इंग्लिश दाई थे, और आज यहाँ पे इनका धंधा शुरू हो गया है, उन्हें फ्रेंचाइजी खरीद दी, अब हम भी यहाँ पे आ गए हैं। जी हाँ। अच्छा, ये देसी न्यूज़ साहब का मैसेज अभी सामने डिस्प्ले हुआ है, तो देसी न्यूज़ साहब आप बेफिक्र रहें, जो व्हाट्सएप पढ़ लीजिए गूगल के ऊपर कि व्हाट्सएप चैनल को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका नंबर कभी भी एक्सपोज नहीं हो सकता, नंबर आपका कभी भी एक्सपोज नहीं होगा। जो भी आप व्हाट्सएप चैनल जब भी आप उसको जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आप उससे बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह ताला। जी हजरत, इनका नंबर बिल्कुल मुझे मत दीजिएगा वरना मैं अबू बकर बगदादी को दे दूंगा। जी जी हाँ, मतलब उसके अंदर आप यानी उसमें जो है उसमें अगर आप समझ लें कि 10 मेंबर हैं, मसलन 10 लोगों ने उसको फॉलो किया, तो किसी एक को भी पता नहीं चलेगा कि दूसरा कौन है। तो उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। व्हाट्सएप का यही फीचर कमाल का, इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल, हमें भी मालूम था कि भाई बहुत से लोगों के नंबर जो है, भाई मुझे सबसे पहले आपने नंबर की, मुझे क्या जरूरत है कि मैं टुनियों को अपने नंबर दूं। तो इसलिए जबकि वो मेरे ही फोन से ऑपरेट हो रहा है, तो मेरा नंबर भी महफूज है, इंशाल्लाह आपका नंबर भी महफूज है। हजरत इनको ये चीज नहीं बतानी थी, इनसे कम से कम चलो अच्छा जान छूटी हुई है। अच्छा जी, ठीक है भाई अरफात पटेल साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। जी साहब एक और सवाल, एक सवाल ले रहे हैं, बहुत टाइम बिल्कुल कम रहेगी, आधा घंटा। जी थैंक यू। अच्छा जी, अली साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब मेरा सवाल जो है, उससे पहले मैं एक सवाल को अच्छे से समझाने के लिए मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जैसे खत्म नबूवत का अकीदा है, अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये कहता है कि गुलाम अहमद कादियानी नबी है और कोई शख्स उसको तस्लीम करता है, तो वो बिल इत्तिफाक दायरा इस्लाम से खारिज है, ऐसा ही है? जी हाँ। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये शख्स है सामने वाला, और हम कहते हैं कि ये शख्स जो है दावा करता है कि गुलाम अहमद कादियानी नबी है और अल्लाह के नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आखिरी नबी नहीं मानता, उसके बाद गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है, तो हम कहते हैं भाई आप इसको क्या कहते हैं? तो वो शख्स कहता है भाई देखो इसका ये अकीदा गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है अकीदा गलत है, लेकिन इससे काफिर नहीं होगा। वो उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है? वो शख्स मुसलमान है या फिर दायरा इस्लाम से खारिज है? अगर आप बात कर रहे हैं गामदी साहब की, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। चूंकि गामदी साहब का एक उसूल है और उस उसूल की बुनियाद पर वो कादियानियों को की तकफीर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि कादियानी को दज्जाल कहा जाएगा, कज्जाब कहा जाएगा, लेकिन उसको हम तकफीर नहीं कर सकते, चूंकि उन्होंने एक उसूल बयान कर दिया कि तकफीर के लिए इत्माम हुज्जत होना जरूरी है और इत्माम हुज्जत नबी करेगा, तो अब उसके बाद नबी के बाद तकफीर नहीं हो सकती। ये उनका एक उसूल है। उनका ये उसूल सही है या गलत है ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई साहब गामिदी साहब को फॉलो करके ये कह रहे हो कि नहीं ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था, कज्जाब था, खत्म नबूवत के अकीदे पर मेरा ईमान है, लेकिन मैं काफिर नहीं कहूंगा, तो इसकी वजह से उसको हम काफिर नहीं कहेंगे, चूंकि उसका एक उसूल है, हालांकि उसूल गलत है। लेकिन अगर एक आदमी किसी इस तरह के उसूल पर पाबंद नहीं है और वो महज ये कह रहा है कि नहीं ये लोग गलत हैं लेकिन हम इनकी तकफीर नहीं करेंगे, पूरी दुनिया ने, पूरी उम्मत ने तकफीर की है और जरूरियात दीन के, यानी जो दीन के जो फंडामेंटल्स हैं उनके इनकार करने वाले की तकफीर के ऊपर उम्मत मुत्तफिक है। अब अगर कोई शख्स ऐसे शख्स को काफिर ना माने
تو اس شخص کی بھی تکفیر کی جائے گی، چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بنیادی باتوں کا انکار کرنے کے باوجود بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں، اور یہی چیز غلط ہے۔ جی آپ صحیح پہنچ گئے، مطلب کہنے کا